میں بزنس کا اسٹوڈنٹ تھا، آپ کی طرح بی بی آنرس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس کے دوران مجھے لگا کہ میں سوٹیبل نہیں ہوں فار بزنس اسٹڈیز، تو مجھے چینج کرنا چاہیے۔ تو پھر میرا رجحان میڈیا کی طرف ہوا۔ آپ کا جو پیشن ہے وہ آپ کا پروفیشن بن جائے تو اس سے بڑی عیاشی نہیں ہوتی۔ ہر کانٹینٹ کی کچھ نہ کچھ ایک آڈینس ہے۔ ہمارے ہاں جو اب ٹرینڈ چل رہا ہے وہ شارٹ کانٹینٹ کا چل رہا ہے کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ گلیمرائز کر دیا تھا کہ اگر میڈیا میں جانا ہے تو آپ نے اینکر ہی بننا ہے۔ ایک جو بیہائنڈ دا اسکرین کام کرنے والا ہے وہ بہت منیمم پیسوں پہ کام کر رہا ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ اٹریکشن جو اسٹوڈنٹس میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اینکر بن کے پیسہ کمانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی کے مالک ہیں اور بہت ہی ٹیلنٹڈ قسم کے انسان ہیں۔ ان سے میری ملاقات تو کافی عرصہ پہلے ہوئی تھی، میں نے ان کو انوائٹ بھی کیا تھا انٹرویو کے لیے، لیکن جو ان کی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تو کانٹینٹ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں، یعنی کانٹینٹ بنانا، کانٹینٹ لکھنا اور پروگرامز کے کانٹینٹ ڈیزائن کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پروڈکشن کا کام بھی کرتے ہیں، پروڈیوسر ہیں، جاگو لاہور نیوز پہ جو ایک شو ہوتا ہے اس کے پروڈیوسر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیچنگ کی فیلڈ میں بھی بے شمار کام کر چکے ہیں اور UMT میں یہ پڑھا رہے ہیں آج کل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ ٹیچنگ، میڈیا اور ان ساری فیلڈز میں ان کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیولپ ہوا، اور آگے یہ بزنس اور انٹرپرینیورشپ کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے انسان کا وہ ان کی پرسنالٹی میں بھی ہے، ان کی باتوں میں بھی ہے اور پریکٹیکل لائف میں بھی ہے۔ تو آج ہم ان سے ملاقات کریں گے، کوشش کریں گے کچھ سیکھنے کو ملے، کوئی نئی چیز ایکسپلور کرنے کو ملے۔ السلام علیکم مسعود رضا اہیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، تھینک یو علی بھائی، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ سر، می۔ آغاز میں یہاں سے کروں گا۔ سب سے پہلا جو میرا سوال آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ نے پروڈکشن کی طرف، ٹیلی ویژن کی طرف رخ کب کیا؟ یہ اس کا آنسر تھوڑا سا ٹف ہو جائے گا کیونکہ یہ اٹس اے لانگ جرنی اور اس میں بہت سارا ایک ٹرانزیشنل پیریڈ بھی ہے کہ میں بزنس کا اسٹوڈنٹ تھا، آپ کی طرح بی بی آنرس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس کے دوران مجھے لگا کہ میں سوٹیبل نہیں ہوں فار بزنس اسٹڈیز، تو مجھے چینج کرنا چاہیے، سوشل سائنسز کی طرف آنا چاہیے۔ تو جب میں سوشل سائنس کی طرف آیا تو میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کیا۔ تو اس کے دوران جب میں پڑھ رہا تھا، اس چیز کو ایکسپلور کر رہا تھا کہ مجھے ایریا آف اسکوپ کیا ہے میری ڈگری کا، تو اس میں مجھے سب سے پہلی جو اٹریکٹیو چیز لگی وہ میڈیا لگا۔ تو ماسٹرز کے دوران ہی میرا، کیونکہ میں پڑھنے لکھنے کا رجحان کافی زیادہ تھا، گریڈز بھی اچھے تھے اور شوق بھی تھا پڑھنے کا، تو پھر مجھے اس میں جب مجھے پتہ چلا کہ میری جو ڈگری ہے اس سے ریلیونٹ سب سے زیادہ جو فیلڈ ہے وہ میڈیا ہے، تو پھر میرا رجحان میڈیا کی طرف ہوا۔ تو وی کین سے دیٹ اٹ اسٹارٹیڈ ان 2016، اور میں نے اردو پوائنٹ کو جوائن کیا، اور اردو پوائنٹ پہ ایز اے اینکر جو ہر اسٹوڈنٹ کی جو میڈیا میں آنے والا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایز اے اینکر آؤں، تو میں نے اردو پوائنٹ سے اپنا کریئر سٹارٹ کیا۔ سر، آپ کی خاص بات یہ ہے کہ بہت کم عرصے میں آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ اینکر تو بہت سارے لوگ بننا چاہتے ہیں، لیکن میں بیک سٹیج پہ، پروڈکشن میں، کانٹینٹ میں بہت اچھا کام کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو ریئلائزیشن ہے اور پھر اس پہ پریکٹیکل ہونا کہ میں اینکر نہیں بلکہ پروڈکشن میں جانا چاہتا ہوں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کسی بھی اینکر سے اگر آپ پوچھیں تو وہ اس پہ رضامندی نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ نہیں، میں بیک سٹیج پہ کام نہیں کروں گا، مجھے فرنٹ پہ کام کرنا ہے۔ تو یہ حوصلہ، ہمت، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اچھا، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جب آپ کا جو پیشن ہے وہ آپ کا پروفیشن بن جائے تو اس سے بڑی عیاشی نہیں ہوتی۔ تو کیونکہ میں نے اپنے پیشن کے لیے اپنا جو کریئر تھا وہ سوئچ کیا تھا، اور ایک بار نہیں بلکہ 2-3 دفعہ میں نے سوچا، جب مجھے ریئلائز ہوتا تھا کہ یہ فیلڈ میرے لیے نہیں ہے تو میں سوئچ کر جاتا تھا۔ تو جب مجھے ایز اے اینکر کام کرنے کا موقع ملا اردو پوائنٹ پہ، آئی ایم تھینکفل ٹو اردو پوائنٹ کہ انہوں نے مجھے یہ اپرچونٹی دی۔ تو اس کے دوران جب میں پروگرام کرتا تھا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ ہمیشہ کچھ ہٹ کے کانٹینٹ لایا جائے، کہ جس طرح کا اس دور میں یوٹیوبرز تھے، اسپیشلی ویب چینلز تھے، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وائرل کانٹینٹ لے کے آئیں، تو میں ہمیشہ سنجیدہ کانٹینٹ کی تلاش میں رہتا تھا۔ تو میں اس کے لیے ریسرچ کرتا تھا۔ جب ریسرچ کرتا تھا تو میں نے اس چیز کو انجوائے کرنا شروع کر دیا کہ جب آپ کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ ایک چیز کی ریسرچ جب آپ کرنے چاہتے ہیں تو آپ کو 10 چیزیں اور مل جاتی ہیں۔ تو میرا یہ ہوتا تھا، میرا کوئی سائیکلوجیکل ایشوز ہے کہ جب تک میرا کوئی پوائنٹ کلیئر نہ ہو تو میں اس کی تگ و دو میں لگا رہتا ہوں
تو جب مجھے لگا کہ یار میں کانٹینٹ بنانے کو انجوائے کرتا ہوں بجائے اس کے کہ آپ کی جو 5-10 منٹ کی ویڈیو ہے اس سے جو پیچھے والا جو پروسیجر ہے اس میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں، تو پھر میں نے اس چیز پہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کا سوچا کہ مجھے آن اسکرین کی بجائے آف اسکرین زیادہ اچھا لگتا ہے کام کرنا، تو پھر میں نے چینج کیا اپنا مائنڈ سیٹ کہ مجھے اس چیز کی طرف آنا چاہیے اب۔ سر آپ مارننگ شو کے پروڈیوسر بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، کانٹینٹ پہ آپ بے تحاشا کام کر چکے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل کی عوام ٹی وی پہ کس طرح کا کانٹینٹ لائک کرتی ہے؟ اچھا، کانٹینٹ، ہر کانٹینٹ کی کچھ نہ کچھ ایک آڈینس ہے۔ اگر آپ یعنی کہ ٹک ٹاک کی میں ایک ایگزامپل لوں گا کہ اگر وہاں پہ 30 سیکنڈ کی ویڈیوز ہیں تو اس کو دیکھنے والے بھی اسی تعداد میں موجود ہیں۔ کرنٹ افیئر کا پروگرام 1 گھنٹے کا ہے تو ان کی اپنی ایک آڈینس موجود ہے۔ سب سے پہلے تو چیز ہوتی ہے کہ جب کانٹینٹ پروڈیوس کرنے والے تو وہ اپنی ٹارگٹ آڈینس دیکھتے ہیں کہ ہم نے کانٹینٹ کس نوعیت کا پیدا کرنا ہے اور کس جو ویور ہے کس ٹائپ کا ویور ہے اس کے لیے پروڈیوس کرنا ہے آپ نے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اب ٹرینڈ چل رہا ہے وہ شارٹ کانٹینٹ کا چل رہا ہے۔ ابھی یعنی کہ ہم جب پہلے کانٹینٹ ڈیزائن کرتے تھے تو 1 گھنٹے کے پروگرام کے لیے ایک ٹاپک ہوتا تھا۔ اب آپ وہ کرنٹ افیئر کا پروگرام لے لیں، وہ آپ مارننگ شو لے لیں یا کوئی اور کسی اور فارمیٹ کا لے لیں، انفوٹینمنٹ کا پروگرام لے لیں، تو اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس کرنے پڑیں گے جو ایک جو ہمارا ایک جو ویورشپ ہے وہ آپ کی انٹیکٹ رہ سکے، اور اس میں جب آپ ڈائیورسٹی دے دیتے ہیں تو پھر کئی طرح کی آڈینس آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں ایگزامپل اپنے مارننگ شو کی دوں گا کہ جب ہم نے مارننگ شو شروع کیا تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جب اس سے پہلے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو پی ٹی وی پہ جب مارننگ شو ہوتے تھے، جب تک یہ پرائیویٹ چینلز نہیں تھے، تو ان کا ایک خاص قسم کا ایک ڈیزائن تھا جس کے ذریعے کانٹینٹ دکھایا جاتا تھا۔ پھر جب پرائیویٹ چینلز آئے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مارننگ شوز کے اندر شادیاں بھی ہوئیں، ناچ گانے بھی ہوئے، کوکنگ شوز بھی چلے، بڑا کچھ اس میں دیکھنے کو ملا۔ لیکن جب میں اس فیلڈ میں آیا تو میں نے کہا کہ یار میں نے اس ٹرینڈ کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے۔ تو میرے لیے یہ بہت مشکل کام تھا کہ آپ ایک نئی چیز آڈینس کو دکھانا چاہ رہے ہیں جس کا رجحان ہی نہیں ہے۔ تو جب میں نے یہ آئیڈیا پٹ کیا کہ ہم مارننگ شو کے اندر ڈیجیٹلائزیشن کی بات ہوگی، اسٹارٹ اپس کی بات ہوگی، آئی ٹی کی بات ہوگی، ایجوکیشن کی بات ہوگی، تو یہ میرے لیے، میری ٹیم کے لیے بہت مشکل کام تھا کہ ہم یہ کس طرح سے کنوے کریں کہ ہم یہ ٹرینڈ سیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو مینجمنٹ میں مجھ سے پوچھا کہ آپ یہ کس طرح سے کریں گے، تو میں نے جو ہمارے ایم ڈی ہیں نوید کاشف صاحب، تسنیم عارف صاحب ہمارے ایچ آر کے ہیڈ ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کس طرح سے کریں گے یہ تو بالکل ہی مارننگ شو سے ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، مارننگ شوز میں ایسی چیزیں ڈسکس۔ تو میں نے ان سے کہا کہ سر مجھے ایک چانس دیں تو ہم اس کو ایک ٹرینڈ سیٹ کر کے دکھائیں گے۔ تو ہم نے اس میں ڈائیورسٹی لے کے آئے، ہم نے اس میں آئی ٹی کے سیگمنٹ شروع کیے، ہم نے اس پہ فری لانسنگ پہ بات کرنا شروع کی، ہم نے اسٹارٹ اپس پہ بات کرنا شروع کی، اور اب میرے مارننگ شو کے اندر 2 گھنٹے کا جو مارننگ شو ہوتا ہے اس کے اندر ہم 20 سیگمنٹس دیتے ہیں۔ ان 20 سیگمنٹس کو دینے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ جو ڈفرینٹ ٹائپس آف آڈینس ہے وہ ہمارے ساتھ جڑی رہیں۔ تو بات آپ کی تھی کہ کس طرح سے کس ٹائپ کا کانٹینٹ بکتا ہے۔ کانٹینٹ، اچھا کانٹینٹ، کوالٹی کانٹینٹ کی ہمیشہ ایک آڈینس رہے گی، اور وہ پہلے بھی تھی ابھی بھی تھی۔ ڈائیورسٹی ہو اس میں، بالکل ڈائیورسٹی ہو اور اس میں انوویشن ہو۔ صحیح۔ اب ایک ہی چیز ہے، وہ 20 سال پہلے بھی ہو رہی تھی، وہ ابھی بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کو آپ دکھا کس طرح سے رہے ہیں، اس میں نوویلٹی کیا لے کے آ رہے ہیں، یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ سر کانٹینٹ موڈیفائی ہوا ہے کافی حد تک، اور لوگ بہت جلدی سے سوئچ بھی کرتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ، ہمارے بڑے بڑے اینکر سوئچ کر جاتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا کوئی ایسا وقت آئے گا جب ٹی وی کی امپورٹنس بالکل ختم ہو جائے گی اور صرف ڈیجیٹل پہ ہی لوگ اینکرز کو، بڑے بڑے ناموں کو دیکھا کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ ٹی وی کی امپورٹنس کم تو نہیں ہوگی، لیکن یہ بڑھ ضرور سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب ٹی وی آیا تو لوگوں نے کہا کہ اخبار اب ختم ہو گیا، وہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا، لیکن کیا اخبار کو ختم کر پائے آپ 20 سال بعد بھی؟ نہیں۔ اخبار کی آج بھی ایک امپورٹنس موجود ہے، اس کو پڑھنے والے موجود ہیں، اور ایون کہ ٹی وی کے جب پروگرامز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹاپک کہاں سے لے رہے ہوتے ہیں؟ نیوز پیپر سے لے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ اسی طرح سے ٹی وی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ ایک لوگوں کی غلط فہمی ہے، اور ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے یہ جو کہتے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف سے، ڈیجیٹل میڈیا کے آنے سے ٹی وی کا جو کانسیپٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، دوسری چیز اس میں مزے کی یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ جو چھپے ہوئے چہرے تھے ان کو یہاں کر دیا۔ اب کانٹینٹ کی دوڑ میں، یوٹیوب سے پیسہ کمانے کی دوڑ میں
اچھا جو بڑے نام تھے جن کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس بندے نے یہ بات کر دی ہے تو وہ بالکل اس کی بہت اتھینٹک بات ہے، لیکن جب سے یہ یوٹیوب کا ٹرینڈ آیا، اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر اینکر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ڈیلی کی 3-4 ویڈیوز اپنے اس پہ ڈالیں، یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں تاکہ اس وہاں سے ویورشپ آئے، اور اس ویورشپ کے نتیجے میں ان کو مونیٹائزیشن کے نتیجے میں ان کو پیسہ آنا شروع ہو۔ اس کی وجہ سے اینکرز نے اپنی جو کریڈیبلٹی تھی اس کو داؤ پہ لگایا، اس پہ کمپرومائز کیا۔ اب جو اینکرز پہلے ایک نیوٹرل اینکر سمجھے جاتے تھے، ان کی بات ہر مکتبہ فکر کے لوگ غور سے سنتے تھے، اب انہوں نے لیبل کر دیا کہ یہ جو فلاں اینکر ہے یہ تو فلاں جماعت کا ہے، یہ اینکر پی ٹی آئی کی سپورٹ کر رہا ہے، یہ اینکر نون لیگ کی سپورٹ کر رہا ہے، تو وہ آڈینس بھی اس بائیفرکیٹ ہوگی اور اینکرز کو بھی لیبلز لگ گئے کہ یہ کس پارٹی کا اینکر ہے یہ کہ۔ دوسرا جو اس میں نقصان ہم نے کیا اور سب سے زیادہ اس کا جو ڈیمیج ہے وہ ہوا اس کو صحافت کو۔ بالکل ایسے صحافیوں کی جو کریڈیبلٹی تھی اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگ گیا کہ یار یہ کس پارٹی کا صحافی۔ اب تو یہ کویشچن ہوتا ہے کہ آپ کس پارٹی کے صحافی ہیں۔ دوسری چیز اس میں کہ ایک اینکر ہے جو ایک سرٹن ٹائم پہ ایک پروگرام کر رہا ہے اور دوسرا اینکر آف ایئر ہو گیا ہے، تو جو پہلے والا اینکر ہے جو آن ایئر ہے وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ دوسرے والا بھی صحافی ہے اور وہ اینکر ہے۔ وہ اکثر اپنے صحافیوں کو دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب اینکرز، یوٹیوب صحافی، بھائی وہ پہلے ان کا ایک اگر ہم دیکھیں تو ایک جرنی ہے ان کا، کوئی 15 سال سے ہے، کوئی 20 سال سے ہے، وہ کام کر رہے تھے۔ تو ہم نے اپنی وفاداریاں ثابت کرنے کے لیے اپنے اس کانٹینٹ کی دوڑ میں، پیسہ کمانے کی دوڑ میں جو کریڈیبلٹی تھی اس کو کمپرومائز کر دیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا دوسری چیز اس میں آگے کہ ٹی وی، اب جو اسپیشلی جو لوگ ڈیجیٹل میڈیا کے زیادہ فالوورز ہیں، اکثر میں یہ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں میں ان سے بات یہ کرتا ہوں کہ آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ کو ایک سرٹن فالوورز مل گئے ہیں تو آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ٹی وی ختم ہو گیا۔ ٹی وی کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ٹی وی آپ کو کریڈیبلٹی دیتا ہے۔ ایک بندہ ایک پرائم چینل پہ بیٹھا 8 بجے کی سلاٹ میں، 9 بجے کی سلاٹ میں بات کر رہا ہے، ایک بندہ یوٹیوب پہ بیٹھا بات کر رہا ہے، اور یہ شاید اس کی امپورٹنس رہتی بھی، لیکن ہم نے خود ہی صحافیوں نے بڑے بڑے جو نام ہیں جو ہمارے اساتذہ بھی ہیں تو انہوں نے ختم کر دیا ایک دوسرے کو یوٹیوب صحافی کہہ کے، تو انہوں نے ایک تانا بنا لیا اس کو کہ یہ بندہ یوٹیوبر ہے۔ سر آپ نے بہت بڑے بڑے اینکرز کے ساتھ بھی کام کیا، جیسے مبشر لقمان صاحب، آفتاب اقبال صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا ان کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ آپ نے ان سے کیا سیکھا؟ ان کے ساتھ رہ کے آپ کو کیا، آپ کے ایکسپیرینس میں، نالج میں کیا اضافہ ہوا؟ اچھا مجھے 2 بڑے نام آپ نے لے لیے، آفتاب اقبال صاحب اور مبشر لقمان صاحب، تو دونوں کے بارے میں نے یہ سن رکھا تھا کہ یہ دونوں بہت ٹف قسم کے باس ہیں اور یہ لوگوں کو ڈیگریڈ بھی کرتے ہیں اور یہ اپنی انا میں رہتے ہیں، انا پرست ہیں، بہت متکبر ہیں۔ لیکن جب ان کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا، اسپیشلی مبشر لقمان صاحب کے بارے میں ہم نے یہ سن رکھا تھا کہ وہ چینلز پہ جاتے ہیں تو اپنی ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو وہ اپنی ٹیم میں ایڈجسٹ نہیں ہونے دیتے، تو مجھے ایک موقع ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا آپ نیوز پہ، تو میں نے ان کے ساتھ کام کیا۔ ہی از اے ٹف باس، لیکن جب آپ کی گروتھ بھی وہیں ہوتی ہے، گرومنگ آپ کی وہیں ہوتی ہے جو آپ کا ٹف باس ہوتا ہے، وہ آپ کو، اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جب وہ آپ کو آن کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار ہی از مائی ٹیم ممبر، اور پھر جب وہ آپ کو یہ ریئلائز کروا دیتا ہے کہ یار آپ اس کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، آپ اس کے ٹیم ممبرس کی طرح ہیں، تو پھر آپ پہ وہ بعض اوقات سختی بھی کرتے ہیں، بعض اوقات پیار سے بھی سمجھاتے ہیں، اور آپ کی لرننگ وہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ساری چیزیں پلیٹ میں رکھی دکھائی مل جائیں، آپ کو شاباش ملتی رہے ہر بات پہ، تو آپ کبھی گرو نہیں کر سکتے، آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ڈیولپ ہو سکتا۔ جب آپ کو ایک چیز پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کام غلط کیا ہے، اس کو آپ اس طرح سے کریں، تو آپ کی لرننگ وہاں ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت فارچونیٹ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع ملا ان لوگوں سے سیکھنے کا۔ اور سر پھر جب آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ تو مجھے آفتاب اقبال صاحب سے بھی اسی طرح سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ان کے بارے میں جو سن رکھا تھا وہ سارا کچھ میں سمجھتا ہوں کہ غلط، ان کی ایک پرسیپشن بن چکی ہے ویور کی نظر میں کہ وہ بہت ٹف ہیں، بہت ٹف ٹائم دیتے ہیں اپنی ٹیم کو یا لوگوں کے لیے، ان کا جو رویہ ہے وہ نامناسب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل سراسر غلط باتیں۔ ہی از ریئلی اے جینٹل مین، اور ان کے ساتھ وہ آپ کو آن کرتے ہیں، آپ کو پیار دیتے ہیں، اور آپ کو اپنے بچوں کی طرح براٹ اپ کرتے ہیں، آپ کی پراپر جو خراش تراش ہے وہ کرتے ہیں، کانٹ چھانٹ کر کے اس میں سے پھر وہ جس طرح ایک مجسمہ ساز ہوتا ہے نا،
کہ وہ ایک را مٹیریل میں سے ایک پتھر میں سے ایک خوبصورت شکل نکالتا ہے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آفتاب اقبال صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ ان کو کسی بھی طرح کا مٹیریل دے دیں, کسی بھی طرح کا انسان دے دیں, تو وہ آپ کو ایک اچھی اس کی ایک پروڈکٹ آپ کو بنا کے دیں گے. سر ہماری جو یوتھ ہے جب وہ میڈیا اسٹڈیز میں انرول کرتی ہے تو ان کے ذہن میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ ہم نے اینکر بننا ہے اور ٹیلی ویژن پہ آنا ہے. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ خود بھی ماشاءاللہ ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں, آپ اس فیلڈ سے منسلک بھی ہیں, آئی آر میں آپ نے ایم فل کیا, گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ایک پرسیپشن اور ایک جو ان کی کہہ لیں کہ ایک چیزیں فکس ہو جاتی ہیں صرف اینکر تک, اس کو کس طرح چینج کیا جا سکتا ہے اور کون لوگ ان کی تھنکنگ میں تھوڑا سا ایک پازیٹیوٹی اور ڈیولپمنٹ لے کے آ سکتے ہیں؟ اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ایک کہ آپ نے صرف اینکر بننا ہے, تو یہ ایک وہ جو ہم نے گلیمرائز کر دیا تھا ایک اینکر کی پوسٹ کو کہ یار ایک اینکر ہے. اچھا, ایک تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ گلیمرائز کر دیا تھا کہ اگر میڈیا میں جانا ہے تو آپ نے اینکر ہی بننا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے جو میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے ایک خلیج پیدا کر دی کہ ایک جو بیہائنڈ دا اسکرین کام کرنے والا ہے وہ بہت منیمم پیسوں پہ کام کر رہا ہے. دوسرا اس میں جو ایک اینکر ہے وہ لاکھوں روپے میں بلکہ ملینس میں وہ پیسے کما رہا ہے. تو دوسری سب سے بڑی چیز یہ اٹریکشن جو اسٹوڈنٹس میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اینکر بن کے پیسہ کمانا ہے. اچھا, اس میں دوسری چیز کہ وہ جو پیسے کمانے والا اینکرز کا ایک فلاک تھا وہ نکل چکا ہے. اب وہ جو نئی لاٹ آ رہی ہے وہ پیسوں والی نہیں ہے. اب میں یعنی کہ میں بینگ پروڈیوسر میں بہت سارے اینکر سے زیادہ پیسے کما رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں ایک کانٹینٹ دے رہا ہوں, کانٹینٹ پروڈیوس کر رہا ہوں, ایک پورا پروگرام ڈیزائن کر رہا ہوں. تو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں جن کو کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ تو ضروری ہے کہ جو ٹیچر ہے میڈیا اسٹڈیز پڑھانے والا, جو اسٹوڈنٹس کو جس نے براٹ اپ کرنا ہے 4 سال میں, اس نے میڈیا میں مارکیٹ میں جانے کے لیے تیار کرنا ہے نا آپ کو, تو اس کو یہ مائنڈ سیٹ ختم کرنا چاہیے کہ آپ نے صرف میڈیا میں ہی جانا ہے اور ایز اے اینکر ہی جانا ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ بتائیں کہ اگر آپ کانٹینٹ رائٹر ہیں, اگر آپ اچھے ریسرچر ہیں, اگر آپ اچھے ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں, ایون کہ اگر آپ اچھی لائٹننگ کر لیتے ہیں, اچھا کیمرہ اینگل آپ سمجھ سکتے ہیں, سنیماٹوگرافی اچھی کر سکتے ہیں, تو آپ اس سے اینکر سے کہیں زیادہ پیسے ارن کر سکتے ہیں. دوسری چیز کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اسکرین پہ آئیں گے تو ہمارا نام ہوگا, ایسا بھی نہیں ہوتا. اب بہت سارے مارکیٹ میں چند لوگ ہیں جن کو لوگ ان کے کانٹینٹ کی وجہ سے جانتے ہیں. اب آپ کو جو لوگ میڈیا کو سمجھنے والے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ڈائنامکس اس کے ہیں کیا, وہ ان کو پتہ ہے کہ جو اینکرز بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جو کام ہوتے ہیں, جو اس کے الفاظ وہ تو اینکر کے منہ سے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ لکھنے والا کوئی اور ہوتا ہے. وہ پوری ٹیم ہوتی ہے, وہ ریسرچرز کی ٹیم ہوتی ہے, وہ کانٹینٹ پروڈیوسرز کی ٹیم ہوتی ہے, تو وہ چیزیں لے کے آتی ہیں. پھر یہ ایک پورا ٹیم ورک ہوتا ہے جو چیز بنا کے پھر ویور کو دکھاتا ہے کہ یہ چیز اس طرح سے ہو رہی ہے. تو ہمیں ایک تو اس پہ ان اداروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے جو میڈیا اسٹڈیز پڑھاتے ہیں کہ یہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کریں. دوسرا میں چاہوں گا کہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو چاہیے کہ یہ خلیج جو انہوں نے پیدا کی ہے اس کو ختم کریں, اور جو اچھا لکھنے والے ہیں, جو اچھے ریسرچر ہیں, جو اچھے کانٹینٹ پروڈیوسر ہیں, جو اچھے پروڈیوسر ہیں, جو اچھے ڈائریکٹرز ہیں, تو ان کو اپ ٹو دا مارک سیلریز دیں, تاکہ جو نئی آنے والی لاٹ ہے میڈیا اسٹوڈنٹس کی, ان کے اندر یہ ایک احساس محرومی پیدا نہ ہو کہ یار محنت تو ساری میں کرتا ہوں لیکن پیسے کون لے جاتا ہے, جو میرے لکھے الفاظ بول رہے ہیں. صحیح. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ میڈیا کے ساتھ ساتھ انٹرپرینورشپ میں بھی بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اور آپ 1-2 اسٹارٹ اپس میں بھی کام کر رہے ہیں. فیوچر گولز آپ کے کیا ہیں؟ اچھا, اس میں نے بتایا کہ ود دا پیسج آف ٹائم جب بندے کا ایکسپوجر ہوتا ہے, بندہ چیزوں کو سمجھتا ہے, تو اس کی وہ جو لائف سٹائل ہے ایک تو وہ چینج ہوتا ہے, دوسرا مائنڈ سیٹ اس کا چینج ہوتا ہے. میں نے جب اس پہ ٹاپکس پہ پروگرام کرنا شروع کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یار جو فیوچر ہے وہ انٹرپرینورشپ کا ہے, وہ اسٹارٹ اپس کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میڈیا میں جاب کر رہے ہیں تو آپ اپنی سوسائٹی کی خدمت کریں اور معاشرے کے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں جس سے لوگوں کی بہبود ہو سکتی ہے. لیکن آپ میڈیا کی جاب کو اپنا سورس آف انکم نہ سمجھیں اور نہ بنائیں, کیونکہ یہ ایک تو انپریڈکٹیبل جاب ہوتی ہے, آج ہے کل نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کو اپنا جو انٹرپرینورشپ ہے وہ لازمی کرنی چاہیے. تو اسی سوچ جب ان لوگوں کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا جو اسٹارٹ اپس کر رہے ہیں, ان کو ایکسپلور کرنے کا موقع ملا, تو پھر میں نے بھی سوچا کہ مجھے کچھ اسٹارٹ اپس شروع کرنے چاہیے. لیکن جو میں اسٹارٹ اپ شروع کرنے جا رہا ہوں وہ سروس ماڈل ہے اس کا,
اس میں ہم خواتین اورینٹیڈ چیزوں کی ہوم ڈلیوری کرنے شروع کرنے جا رہے ہیں، اسپیشلی جن کی پہلے چیزوں کی ڈلیوری نہیں ہو رہی. صحیح. تو یہ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں یہ میں اناؤنس کروں گا، تو پھر میں آپ کے ساتھ پھر چاہوں گا کہ ہم اس پہ پھر بات کریں. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب کا جو نام ہے، جو ان کا کام ہے، میرا خیال ہے کہ اس کا پریسیڈنٹ نہیں ہے. یہ ان پریسیڈنٹڈ کام انہوں نے کیا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے یوتھ کو ریولوشنائز کیا ہے، جس طرح سے لوگوں کا مائنڈ سیٹ تبدیل کیا ہے، کئی لوگوں کی بلکہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی زندگیاں تبدیل کی ہیں. اگر میں سمجھوں کہ میری زندگی میں جو میں نے بتایا کہ جو فلکچویشنز آئیں جب میں نے ڈائیورٹ کیا، تو وہ شاید قاسم علی شاہ صاحب کی ہی ویڈیوز کو دیکھ کے کہ جب آپ ایک کام کو انجوائے نہیں کر رہے تو وہ کرنے کی اس میں آپ 100% دے نہیں سکتے اپنا. تو شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کے ہیرو ہیں، اور میری دعا ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ ہزاروں سال عمر عنایت کرے اور یہ اسی طرح سے اپنے معاشرے کی خدمت کرتے رہیں. اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اسپیشلی بہت اچھا کام کر رہی ہے، جس طرح سے کتابیں شائع ہو رہی ہیں، جس طرح کا کانٹینٹ پروڈیوس ہو رہا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ایک سلو ریولوشن ہے. شاید جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں گے کہ شاہ صاحب نے ان کے لیے کتنا بڑا کام کیا. تھینک یو سو مچ مسعود رضا اہیر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. خاص طور پہ وہ لوگ جو میڈیا کی فیلڈ میں انٹرسٹڈ ہیں، ان کو آج تھوڑا سا اس چیز کا علم و ادراک ہوا ہوگا کہ بیک سٹیج پہ کیا کیا کام ہوتے ہیں اور کانٹینٹ کس طرح لکھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اس کو ڈیزائن کرنے میں کتنی ریسرچ اور کتنا جو ہے وہ ایک تھنک ٹینک انوالو ہوتا ہے جو اس کو ڈیزائن کرتا ہے، بناتا ہے، لکھتا ہے. اور پھر ہم ٹیلی ویژن اسکرین پہ جب اینکرز کو دیکھتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں، تو وہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہے اور ہم اس سے امپریس ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.